السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو آپ کو سب نے پڑھا ہوگا کہ میاں نواز شریف گزشتہ روز چودھری شجاعت حسین کے پاس گئے تھے۔ مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، شہباز شریف صاحب بھی تھے، باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں حسن اقبال، ایاز صادق وغیرہ، ان کو بھی لے کے گئے تھے۔ یہ 14-15 سال کے بعد باضابطہ ایک سیاسی ملاقات تھی۔ 14-15 سال میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میاں نواز شریف چودھری شجاعت حسین کے پاس ایک دفعہ گئے تھے تعزیت کرنے، پھر چودھری شجاعت حسین چلے گئے تھے میاں صاحب کے پاس کلثوم نواز صاحبہ کی فاتحہ کے لیے۔ یہ 2 تو مجھے یاد ہیں ملاقاتیں، لیکن یہ سیاسی ملاقاتیں نہیں تھیں۔ سیاسی ملاقات کل ہوئی ہے، میاں نواز شریف خود چلے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، میں بتاؤں گا ابھی کہ کاف لیگ نے کیا مانگا ہے، کہاں کہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان۔ لیکن اتنا میں یاد کراتا چلوں کہ میاں نواز شریف جب مشرف نے ٹیک اوور کیا، میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی 12 اکتوبر 1999 کو، اس کے بعد یہ چودھری شجاعت حسین میاں نواز شریف کے ساتھی تھے اس سے پہلے، اور وزیر داخلہ بھی، وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ تو چودھری شجاعت حسین یعنی چودھری برادران یہ بہت کلوز تھے، بااعتماد ساتھی تھے میاں نواز شریف کے۔ لیکن انہوں نے جب مشرف کا دباؤ برداشت نہیں کر پائے، چودھری برادران مشرف کے ساتھ چلے گئے، تو مسلم لیگ نون کا جو دفتر تھا اس پہ، دفاتر پہ بھی قبضے کر لیے تھے کاف لیگ نے۔ یہ بھی کہانیاں چلی تھی۔ یہ جو مرگلا روڈ اسلام آباد پر جو مسلم لیگ کاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ رہا ہے، یہ بھی مسلم لیگ نون کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بھی چودھری شجاعت حسین چودھری برادران نے اپنے قبضے میں رکھ لیا تھا۔ تو میاں نواز شریف نے جلاوطنی کے دوران اعلانات کیے تھے متعدد بار، ایک مرتبہ بھی نہیں، متعدد بار، کہ جنہوں نے ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے دفاتر پر قبضے کیے ہیں، یہ الفاظ ہیں میاں نواز شریف کے۔ مجھے یاد ہے، میں رپورٹ کرتا رہا ہوں، 20 سال سے اسلام آباد میں ہوں۔ میاں نواز شریف کی جلاوطنی کے دوران میاں صاحب کے ساتھ میرا بہت رابطہ ہوتا تھا۔ مہینے میں 2-3 دفعہ میاں صاحب خود ہی کال کرتے تھے، گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ تو یہی سوال جو ابھی میں اٹھا رہا ہوں، اسی سوال پہ ہی میاں صاحب جب جلاوطنی ختم کر کے آئے تھے محترمہ کے ساتھ 2007 میں، تو اس وقت میں نے یہی سوال زرداری ہاؤس اسلام آباد میں میاں نواز شریف سے کیا تھا۔ جب محترمہ شہید ہو گئی تھی، پھر آصف علی زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی میاں صاحب نے، تو میں نے یہی سوال کیا تھا، تو میاں صاحب اس پہ ناراض ہو گئے تھے۔ پھر ایک اور بھی وزٹ کیا تھا ہیلی کاپٹر پہ میاں نواز شریف کے ساتھ میں نے، غازی بروتھا، پیر صابر شاہ کے گھر، وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی۔ وہاں پہ بھی میں نے 2-3 سخت سوالات کر لیے تھے۔ تو اس کے بعد میاں صاحب نے مجھے دل سے اتار دیا، یعنی میاں صاحب اس کے بعد مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کا رویہ کیا۔ تو میاں صاحب اسی بہرحال بنیاد یہی تھی کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ مشرف کے ساتھیوں کے ساتھ، اور مشرف کے دور میں ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یہ آئین سے جمہوریت کے ساتھ غداری ہوگی، یہ الفاظ تھے میاں صاحب کے۔ تو میں نے کہا اب تو مشرف بیٹھا ہوا ہے، آپ کیسے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ یہ سوال کیا تھا۔ میاں صاحب کو اچھا نہیں لگا تھا۔ تو سچ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، شاید کسی کو بھی، بہت کوئی ایسا کوئی اللہ کا کوئی فرشتہ صفت انسان ہو جس کو سچ اچھا لگے، تو میاں صاحب کو بھی یہ اچھا نہیں لگا تھا۔ تو یہ جو میں جملہ ابھی جو میں حوالہ دینے جا رہا ہوں یاد دیا ہے کہ یہ بھی نون لیگ کے جو دوست ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا یقینی طور پر، لیکن ہے سچ کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا متعدد بار کہ مشرف کے ان ساتھیوں کو پارٹی میں واپس نہیں قبول کیا جائے گا، یا ان کے ساتھ اتحاد یا ایسی بات نہیں کی جائے گی جنہوں نے پارٹی کے دفاتر پر قبضے کیے تھے، جنہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، مشرف کے ساتھ بہت کلوز ہو گئے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو چودھری برادران کو ان کی لسٹ میں
اس فہرست میں سر فہرست رکھا تھا میاں صاحب نے، لیکن اب میاں صاحب نے وہ بھی روزہ توڑ دیا، اور میاں صاحب گزشتہ روز چل کر گئے ہیں چودھری شجاعت کے پاس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر خود مذاکرات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے ویسے مذاکرات ہوئے ہیں نون لیگ اور کاف لیگ میں، ابھی پچھلے ہی 2 مہینے پہلے اکتوبر میں ہوئے تھے، اور اکتوبر میں نون لیگ نے بھی کمیٹی قائم کی تھی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، یہ لوگ اس کمیٹی میں شامل کیے تھے، مذاکراتی کمیٹی جو کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ پھر کاف لیگ نے بھی طارق بشیر چیمہ، چودھری سالک حسین اور یہ 2-3 رکنی کمیٹی قائم کی تھی، تو کمیٹی نے تو اس پر کوئی ڈیولپمنٹ خاص نہیں دکھائی تھی۔ پھر چودھری سرور تھے کاف لیگ میں، کاف لیگ میں چودھری سرور جو ہیں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ناخوش تھے، راضی نہیں ہو رہے تھے، اور چودھری سرور خود کاف لیگ میں چلے گئے، تو وہ غیر فعال رہے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر فعال ہی رہے ہیں۔ تو کاف لیگ بھی دلی طور پر چودھری سرور کے اس عمل سے خوش نہیں ہے کہ بھائی آپ کو اتنا بڑا عہدہ چیف آرگنائزر پتہ نہیں کون سا عہدہ دیا ہے، اور آپ پھر غائب ہی ہو گئے ہیں اسکرین سے، آپ تو ایکٹیو ہے نہیں۔ اور پھر کاف لیگ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات پہ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ انہوں نے اختلاف بھی دکھایا تھا، جس کی وجہ سے پھر ان کا معاملہ رک گیا تھا نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا۔ تو اب میاں صاحب چلے گئے ہیں چودھری شجاعت کے پاس کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے، مجھے اس پہ کم از کم مجھے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اس بات کا قائل ہوتا ہوں ذاتی طور پر کہ سیاست میں ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، نہیں کرنی چاہیے، اور انتہا تک نہیں جانا چاہیے، سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے، اصولی اختلاف رکھنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو ذاتی یا خاندانی دشمن سمجھا جائے اور اس طرح ڈیل کیا جائے۔ تو میاں صاحب نے جو یہ عمل کیا ہے یہ اچھا کیا ہے۔ میاں صاحب کو پہلے چلو اعلانات تو ہوتے ہیں، خیر اعلانات سیاسی بیانات سمجھے جائیں اعلانات کو، میاں صاحب نے جو پہلے اعلانات کیے تھے، لیکن اب چلے گئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور دونوں پنجاب کی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے بیس تو پنجاب ہے، تو ان کے درمیان اگر اتحاد ہوگا تو یہ پنجاب کے عوام کا بھی فائدہ ہوگا، ان دونوں جماعتوں کا بھی فائدہ ہوگا، تو مل جل کے سیاست کریں گے، ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے۔ تو اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ان کے درمیان ڈسکشن ہوئی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کاف لیگ نے 9 سیٹیں تقریباً، کاف لیگ نے کتنے سیٹیں مانگے ہیں؟ 4 اور 8 12 سیٹیں مانگی ہیں تقریباً، سمجھے 12، بلکہ 12 ہی سمجھے، کہ ایک تو 2 نشستیں قومی اسمبلی کی مانگی ہیں گجرات سے، اور 2 قومی اسمبلی کی مانگی ہیں بہاولپور سے۔ طارق بشیر چیمہ کیونکہ بہاولپور سے تعلق رکھ رہے ہیں، کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں ابھی، تو طارق بشیر چیمہ صاحب کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ بھئی میرے دونوں حلقوں کے نیچے جو 4 صوبائی نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں دی جائیں۔ اب نون لیگ کو انہوں نے کہا ہے کہ 2 قومی اسمبلی کی گجرات کی بھی ہمیں دیں، اور اس کے نیچے جو 4 صوبائی سیٹیں ہیں وہ بھی ہمیں دیں، اور پھر 2 صوبائی قومی اسمبلی کی جو بہاولپور کی نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں دیں، اور اس کے نیچے جو 4 نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں دیں۔ تو اس پہ نون لیگ اور کنسیڈر کرے گی۔ اب اتنی بڑی سیٹیں نہیں ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، جہاں یہ بھی طے ہوا ہے کہ جہاں نون لیگ کا امیدوار جیتا رہا ہے وہاں کاف لیگ امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اور کاف لیگ ووٹ دلوائے گی نون لیگ کے امیدوار کو۔ جہاں پھر کاف لیگ کا امیدوار جیتا رہا ہے، نشست کاف لیگ کی سمجھی جاتی ہے، تو اس میں نون لیگ کا امیدوار نون لیگ کھڑا نہیں کرے گی، اور ووٹ اپنے ووٹروں کو کہے گی کہ بھائی کاف لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان جو چل رہی ہیں۔ کاف لیگ نے ڈیمانڈ کی ہے، اب میاں صاحب اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے ظاہر جواب دیں گے۔ پارلیمانی جو بورڈ ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی بھی میٹنگز چل رہی ہیں، کل بھی ہوا، پرسوں بھی ہوا بورڈ، اور ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ
امیدواروں کو کھڑا کرنے کا معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آج پھر میاں صاحب کی یہ جو دن گزر گیا، پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں، تو میاں صاحب اسلام آباد میں تھے، اس لیے پارلیمانی بورڈ آج نہیں ہو سکا، لیکن پارلیمانی بورڈ نے میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، قائد تو نون لیگ کے وہی ہے کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ کس کس حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور کتنی نشستیں کاف لیگ کو دی جا سکتی ہیں۔ حالانکہ کاف لیگ اس وقت تقسیم بھی ہو چکی ہے، کمزور وکٹ پر بھی ہے۔ پہلے تو چلو چودھری شجاعت بھی تھے، چودھری پرویز لائی بھی تھے، پرویز لائی کا بھی اپنا ایک اثر رسوخ ہے، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، اسپیکر رہے ہیں پنجاب کے، اور وہ بھی اپنا اثر رسوخ رکھ رہے ہیں، اب پی ٹی آئی کے صدر بنے ہوئے ہیں یا صدر، تو ان کا بھی ایک اپنا اثر رسوخ ہے۔ تو اس لیے کاف لیگ اس وقت تقسیم ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور کمزور وکٹ پر چلی گئی ہے۔ اس کے باوجود میاں صاحب ان کے پاس چلے گئے ہیں، بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ میاں صاحب کی اتنی شاید مجبوری، میرا نہیں خیال کہ مجبوری ہے کاف لیگ، کیونکہ پہلے بھی کاف لیگ کے بغیر وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں، ان کی جماعت لڑتی رہی ہے، جیتتے بھی رہے ہیں۔ تو 2018 کے انتخابات تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے عمران خان کو دیے گئے تھے، اگر اس طرح نہ کیا جاتا یا جنرل فیض اور اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو حکومت دلوانے میں انٹرسٹڈ نہ ہوتے تو شاید عمران خان اتنی نشستیں نہ لیتے اور پنجاب سے نون لیگ ہی جیتتی، کیونکہ پنجاب نون لیگ کا گڑھ ہے، پنجاب نون لیگ کا بیس ہے۔ اس لیے میاں صاحب کی کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے شاید کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے کی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، لیکن اس کے باوجود کاف لیگ کے پاس چلے گئے ہیں، چودھری شجاعت حسین کے پاس، تو یہ اچھی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں میاں صاحب کیا جواب دیتے ہیں کاف لیگ قیادت کو۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔